کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے, وہ کہہ ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو, یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو, یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے, شہوت اس میں اتنی بھر گئی, اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں, اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفع ہو یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مصلحت کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا, میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانجھ ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا, میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ. ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا. میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں, خام خواہ میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے. وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے, بہت اچھا کیا توڑ کے. میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے, میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی. تو ان کا کہیں رشتہ, ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں, تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے, مجھے بڑی عزت دی انہوں نے. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے, اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے. اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے. اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا. اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو وولیو نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ. ابے تو شادی تو ہونے دے, بچے تو ہونے دے اللہ کے بعد. انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار. میں نے پھر اس کو بول لتاڑا یار تم نے کیا. کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو.
یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ. اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے, تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان, وہ اس سوچ سے ہو گیا کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے یہ تو یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے, تو اتنا بنیاد پرست ہے. ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہوں, لیکن اتنا پولیو لیس. تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں, اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی, یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا, ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے.